راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے عالی شان جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس میں صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف نے تمام کارکنان سے خطاب کیا۔ ان کی بڑی تعداد میاں محمد شہباز شریف کا خطاب سننے کے لیے جلسہ گاہ میں پہنچ گئی۔ میاں محمد شہباز شریف نے جلسہ گاہ میں تمام کارکنان سے خطاب کیا اور دوسری جانب سیاسی مخالفین کے تیروں کا جواب بھی دیا۔ آئیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ محمد شہباز شریف رحیم، راولپنڈی کے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، نواز شریف کے شاہینوں، السلام علیکم۔ آج لیاقت باغ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس تاریخی باغ میں بڑے بڑے عظیم پاکستانی آئے، انہوں نے تقاریر کی۔ اس باغ کی تاریخ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک دفعہ 70 کی دہائی میں بہت کارکن شہید ہوئے۔ اس باغ کی یہ بھی تاریخ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جمہوریت کی خاطر یہاں پر انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس باغ کی یہ بھی تاریخ ہے کہ میرے قائد نواز شریف یہاں پر آ کر انہوں نے کئی مرتبہ خطاب کیا، مگر نواز شریف کا اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ نواز شریف نے لیاقت باغ میں جو وعدے کیے ان کو پورا کیا اور ان کو پوری طرح قوم کے حوالے کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شریف نے راولپنڈی میں میٹرو بنانے کا اعلان کیا تو شیخ حرم نے اس کی بھرپور مخالفت کی، اتنی مخالفت کی کہ یوں لگتا تھا کہ میٹرو کیا آئے گی، شیخ حرم اس میٹرو کے نیچے سیاسی طور پر دفن ہو جائیں گے۔ نواز شریف نے 44 ارب کی خطی رقم کے ساتھ یہ میٹرو آپ کو بنا کے دی، جو اسلام آباد تک جاتی ہے اور جڑواں شہر کا صحیح معنوں میں نواز شریف نے عملی ثبوت دیا۔ اور آج اس میٹرو کے اوپر بچے بھی جاتے ہیں، طالب علم بھی جاتے ہیں، مزدور بھی جاتے ہیں، اسلام آباد کے ملازمین بھی جاتے ہیں، یتیم اور بیوہ بھی جاتے ہیں، وکیل بھی جاتے ہیں، تاجر بھی جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ پچھلے 7 سال میٹرو بننے کے بعد جو حکومت آئی اس نے کیا کیا اس راولپنڈی شہر کے لیے۔ میں یہاں پر نواز شریف کے منصوبے گنوانا شروع کروں تو شام پڑ جائے گی، منصوبوں کی فہرست ختم نہیں ہوگی، مگر جو لوگ اس کے بعد آئے انہوں نے کیا کیا؟ نواز شریف نے تو راولپنڈی کے ذہین بچوں اور بچوں کے لیے لیپ ٹاپ ان کو دیے۔ انہوں نے کیا دیا؟ ماں سوائے گالی گلوچ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اگر نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو لاہور میں جس طرح اورنج ٹرین بنی ہے، پنڈی میں بلو ٹرین چلائیں گے اور اس ملک کے صوبے کے عوام کا یہ وہ ترقیاتی کام ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے 1997-98 میں پہلی وومن یونیورسٹی فاطمہ جناح یونیورسٹی نواز شریف نے منائی۔ یہاں پہ کارڈیالوجی اسپتال، میں یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جانتا ہے کہ اس شخص نے، جس کا نام حنیف عباسی ہے، اس نے مجھے کہا کہ یہاں پر شہباز شریف صاحب
دل کے امراض کا اسپتال ہونا چاہیے، اور پھر زمین تلاش کی، اور پھر یہاں پر امراض کا ہسپتال بنا، دل کے امراض کا، جو آج ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا یاب کرتا ہے۔ کشمیر کے لوگ اور گلگت بلتستان کے لوگ، کے پی کے لوگ یہاں پر اس ہسپتال میں آتے ہیں، مفت ادویات کا پورے پنجاب میں نواز شریف نے ہر ہسپتال کو مفت ادویات مہیا کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایک دفعہ بہت سال گزر گئے، میں نے پوچھا کہ یہاں پہ سی ٹی سکین کی کیا پوچھیں، ان کا جناب کہ سی ٹی سکین یہاں نہیں ہے۔ میں نے یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ میں نے ہوائی جہاز سے سی ٹی سکین منگوایا اور راول پنڈی میں لگوایا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ حقیر خدمات ہیں جو آپ کے شہر کے لیے نواز شریف نے آپ کی قدموں میں نچھاور کی، اور آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ رنگ روڈ جو کہ راول پنڈی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، وہ جلد انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا، اور 30 ارب روپے کے ساتھ پانی کا منصوبہ جو راول ڈیم اور خانپور ڈیم سے پانی اس کی جو تعداد ہے وہ ڈبل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سوئی گیس کے لیے 18 انچ کا پائپ، اور یہ 30 ارب کا منصوبہ میں نے جب یہاں پر وزیر اعظم تھا اس کا فنڈز میں نے اس کی منظوری دی، اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں، 2 مہینوں میں یہ آئی جے پی روڈ یہاں پر بجلی سے چلنے والی بسیں چلیں گی آپ کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مری میں جھیکا گلی میں ہم نے جو لینڈ سلائیڈ تھی، جو انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی تھی، اس کو الحمدللہ نواز شریف نے اس کی مرمت کی، اور اس کو لینڈ سلائیڈ سے بے پناہ نقصانات جو ہونے والے تھے اس کو بچایا۔ یورولوجی سینٹر یہاں پر بنایا راول پنڈی میں، گردوں اور مثانے کے علاج کے لیے نواز شریف نے راول پنڈی والوں کیا کیا خدمات آپ کی بہتری کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے انجام نہیں دی۔ یہ 8 فروری کا، اور پھر پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ پیف کے حوالے سے جو الحمدللہ اربوں روپے کے تعلیمی وظائف جو پنجاب اور راول پنڈی کے بچوں اور بچیوں کے لیے دیے گئے وہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ لاکھوں لیپ ٹاپس نواز شریف نے اس صوبے کے اور پاکستان کے دوسرے صوبوں کے ذہین بچوں کے لیے، مگر ان کے ماں باپ کے پاس تعلیم کے وسائل نہیں تھے، ان کو دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اب 8 فروری کا موقع آن پڑا ہے۔ 8 فروری کو فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے پاکستان کی خدمت کی، کس نے پاکستان کے عوام کو دھوکہ دیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، 8 فروری کو ہیر پھیر کو نہیں، شیر کو ووٹ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ۔ جد نگر نگر آوازے، جدا خوشحالی آوازے۔ ایک سیاسی لیڈر نے کہا، میرے مہربان نے کہا کہ میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کو دعوت دیں کہ وہ صوبہ کی، آپ کے صوبہ کا معائنہ کرے، وہاں پر مناظرہ بھی ہوگا، وہاں پر موازنہ بھی ہوگا، اور پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کی کیا خدمات ہے۔ اور آخری بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے یہ خدمات کی جو مثالیں قائم کیے ہیں، دن رات جو خدمت کی عوام کے لیے، منصوبوں کے اوپر جو نواز شریف نے تختیاں لگائیں، دشمنوں کو یہ بات پسند نہ آئی،
انہوں نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ کیا. کسی کو شیر سے شکایت ہے کہ وہ شیر شکار نہیں کر رہا. 8 فروری آنے والی ہے, پتہ چل جائے گا, پتہ جائے گا کہ شیر دھاڑے مارے گا انشاءاللہ. یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے. بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں آخری بات آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا کہ 8 فروری کو نواز شریف کو آپ اس کے شیروں کو شیر پر مہر لگا کر کامیاب کرائیں. نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان ایک مرتبہ پھر بنائیں. اور میں اگر زندگی رہی تو میں اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کے ایک خادم کی طرح راول پنڈی والوں, یہ میں نے راول پنڈی کو لاہور نہ بنا دیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. پاکستان نواز شریف